یہ ماہانہ قرآن اندازی، آج کی اس ماہانہ قرآن اندازی میں جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید، یہ محفل، یہ قرآن اندازی کی، ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے نام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن خصوصی دعا کی جائے گی اہل غزہ، اہل فلسطین کے لیے۔ الحمدللہ آج ہماری جو قرآن اندازی ہے، آسان عمرہ کمیٹی گروپ 2 کی 22ویں قرآن اندازی، گروپ 3 کی 10ویں قرآن اندازی، گروپ 4 کی 5ویں قرآن اندازی اور گروپ 5 کی دوسری قرآن اندازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور بالخصوص آسان عمرہ کمیٹی کے CEO جناب قاری ضمیر صاحب کی انتھک کوششوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ کہ آج ہم اور آپ اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہو کر نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو دور حاضر کے تقاضے کے مطابق آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جائے گا۔ میں ملتمس ہوں ہماری آسان عمرہ کمیٹی کے CEO جناب قاری ضمیر نقشبندی یوسفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ یہ صاحب لائیو والا بار بار پوچھ لائیو کے لیے آپ کے پاس لائیو کا ہے سسٹم، آپ اپنا موبائل لاؤ، یہ وائی فائی آن کرو۔ ایک تو صحیح چلے گا۔ اصل تو حافظ کلیم اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، لائیو دیکھ رہے ہیں۔ تمام دوست تھوڑا قریب قریب آگے بیٹھے ہیں۔ صفدر صاحب، صفدر بھائی تھوڑا آگے آ جائیں نا، تھوڑا قریب قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کو جگہ مل جائے، آسانی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو سلام کے نہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظیم. یہاں میں ملتمس ہوں جناب قاری اکرم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور حمد باری تعالیٰ سے ہمارے سارے اسی لیے آئے ہیں ماشاءاللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. سبحان اللہ کے الفاظ ہیں. میں لب کشا نہیں ہوں. جب کوئی نہیں آیا تو چل دیا پھر محسوس ہوتا ہے. نابینا آدمی کو خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے, روشنی بھی محسوس ہوتی ہے. کہتا کیا ہے؟ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے 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 شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. اور جب وہاں سے ہو کر واپس آ گئے, اقبال اعظمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے. روزے کے سامنے ہو, روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز مہمان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس محفل کو رونق بخشی اور چار چاند لگا دی.
آسان عمرہ کمیٹی گزشتہ 2.5 سال سے لوگوں کو آسانی کے ساتھ عمرے میں بھیجنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے 5 گروپ چل رہے ہیں اور الحمدللہ پچھلے ماہ ہم نے اپنے پہلے گروپ کا اختتام کیا اور بڑے احسن طریقے سے اختتام کیا. انشاءاللہ اس ماہ یا پھر اگلے ماہ سے ہمارے 6 گروپ کی پہلی قرآن اندازی ہو جائے گی. یہ آسان عمرہ کمیٹی دنیا کی واحد کمیٹی ہے جو لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہی ہے. ہماری آسان عمرہ کمیٹی 30 ماہ کی ہوتی ہے. ہر گروپ ہمارا 30 مہینے پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں ہمارے 2 پیکیجز ہیں, منتھلی 5,000 اور منتھلی 10,000. 5,000 والے کو ہم 30 مہینے کے اندر انشاءاللہ ایک عمرہ دیں گے اور جو ہمیں ہر مہینے 10,000 روپے دیتا ہے اس کو ہم 30 ماہ کے اندر 2 عمرے دیں گے. ہمارے عمرے کا پیکج 15 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں ٹکٹ, ویزا, ہوٹل, ٹرانسپورٹ ہماری سائٹ سے ہوتی ہے. ممبر کھانا اور زیارت اپنے پیسوں سے کرتا ہے. اس وقت کم سے کم عمرہ اگر آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے معلوم کریں تو 2.25 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے. یہ میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں. اور ربیع الاول, رمضان, شعبان ان مہینوں میں یہ عمرے تقریباً 4.5 لاکھ تک روز ہوتے ہیں. اب غریب جو عمرہ کرنا چاہتا ہے, عمرہ تو ویسے امیر بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن عمرہ امیر کے لیے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا غریب کے لیے. غریب کے لیے یہ خواب ہے اور آسان عمرہ کمیٹی کا سلوگن بھی یہی ہے, خواب ہوا حقیقت. یعنی اگر آپ عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا آپ نے خواب دیکھا ہے تو آسان عمرہ کمیٹی سے اچھا پلیٹ فارم آپ کو کبھی نہیں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا, کیونکہ اس میں جو پیمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بہت ہی آسان ہے. اب مہینے کے 5,000 روپے دینا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے اور بہت مشکل بھی ہے. یہ ڈیزائن ہم نہیں کرنا ہوتا ہے کہ ہم 5,000 روپے کیسے نکالیں, مینج کیسے کریں. اگر تو ہم مہینے کے 5,000 یکمشت نکالیں تو شاید وہ بندہ جس کی تنخواہ 30-35 ہزار روپے ہے مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ 30-35 ہزار والا بندہ روزانہ کے 200 سے 300 روپے چائے اور دوسری نشاور چیزوں میں ضائع کرتا ہے. اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے اور گناہ الگ ہے. اگر یہی شخص روزانہ صرف 200 روپے عمرے کے نام پہ رکھ لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے روزگار میں برکت نہیں دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ, برکت نہیں دیں گے؟ کچن ڈسٹرب ہو جائے گا, کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ایسا ہوگا؟ روز کے 200 روپے اگر آپ عمرے کے لیے سیو کریں, کسی باکس میں رکھ دیں, گلک میں رکھ دیں, بینک میں رکھ دیں جو عام نارمل, تو کیا آپ کے لیے پریشانی ہوگی مہینے میں؟ یقیناً نہیں ہوگی. بلکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے روزگار میں اللہ اتنی وسعت فرما دیں گے کہ وہ پیسے جو آپ پورے مہینے میں سیلری کی شکل میں رکھتے تھے اور اس میں کچن تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا تھا, اس عمرہ کمیٹی کی برکت سے آپ کے کچن میں بھی کشادگی آئے گی اور آپ کے رزق میں بھی فراوانی ہوگی. طریقہ بہت آسان ہے. روز کے 200 روپے آپ نے عمرے کے نام پہ رکھ دینے اور اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اب کرنی کیا ہے بھائی سب سے پہلے آپ نے سلیپر لینا, ہوائی چپل 2 بدیوں والا وہ لے لینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھیں گے اور پھر آپ کا جذبہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس بندے نے میرے لیے تیاری شروع کر دی ہے. اس کے بعد احرام لینے, وہ 2 مین چیز ہے. تیسری چیز پاسپورٹ ہے, اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دیں. انشاءاللہ جب یہ تینوں چیزیں آپ کی ہوگی تو چوتھی چیز کیا رہے گی بھائی
کہہ رہے کہ چوتھی چیز عمرے پہ جانا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمرہ کمیٹی کے ذریعے آپ کا نام بھی لائیں گے. اچھا، ہماری اس عمرہ کمیٹی میں ہر مہینے قرآن اندازی ہوتی ہے، جیسے اس مہینے ہم اپنی قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہر مہینے اس طرح کی قرآن اندازی ہوتی ہے. اس قرآن اندازی میں جس کا نام آ جاتا ہے ہم 60 دنوں کا ٹائم دیتے ہیں، 60 ڈیز، 2 مہینے کا. اس 2 مہینے کے اندر ہم آپ کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، اور آپ عمرہ کر کے آنے کے بعد اپنی بقایا رقم جو رہتی ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ ادا کرتے رہیں. تو یہ کیا کوئی مشکل سلسلہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے مشکل ہے یا آسان ہے؟ اچھا، بیچ والوں کے لیے مشکل لگ رہا ہے مجھے، وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھایا کسی. بھائی سب ہاتھ اٹھا دیں. یہ آسان عمرہ کمیٹی مشکل ہے؟ مشکل عمرہ کمیٹی آسان عمرہ کمیٹی؟ آپ کے ہاتھ بتائیں گے یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ یقیناً آسان ہے، یقیناً آسان ہے. اور ہمارے ہر مہینے 8 بندے عمرے پہ جاتے ہیں عمرہ کمیٹی کے ذریعے. ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں کوئی نصیب آپ ہو. تو کون کون اس عمرہ کمیٹی کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. کس نے مدینہ نہیں دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. انشاءاللہ محرم میں اللہ کی ذات سے ملے کہ دیکھوں گا. تو اگر آپ مدینے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہمارا آفس 5 نمبر میں، اورنگی ٹاؤن 5 نمبر میں، غوث العظم مسجد کے سامنے، کاروان المناسک کے نام سے. اس میں آپ کسی وقت بھی آ جائیں. اگر آپ کو کسی ہمارے دوست نے اس پروگرام کے لیے انوائٹ کیا یا بتایا ہے، اس کے ذریعے آئیں، یا اس کا نام لیں، ہمارے آفس میں آئے گا کہ مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، آپ مجھے اپنا ممبر بنا لیں اور اس کی جو شرائط ہے مجھے بتا دیں. انشاءاللہ بہت ایکٹیو ہمارا اسٹاف وہاں موجود ہے، آپ کی رہنمائی بھی کرے گا. اور انشاءاللہ اگلے مہینے میں آپ ہی ممبر ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے کی قرآن اندازی میں آپ کا نام ڈلے گا. چلو اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آسان عمرہ کمیٹی کے سینئر لیڈر. اچھا وہ بیٹھے. تو اب میں پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور میں آسان عمرہ کمیٹی کے سینئر لیڈر، ایگزیکٹو بورڈ کے ذمہ دار جناب حضرت علامہ ساجد مدنی صاحب کے وہ ڈائس میں آئے اور آسان عمرہ کمیٹی اور عمرے کے حوالے سے لوگوں کے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آسان عمرہ کمیٹی کی قرآن اندازی میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. یہ وہ جگہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں کی زیارت اور وہاں پر عبادت کرنے والوں کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج یا عمرہ کرتا ہے اور وہ پلٹ کر جب گھر آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ حرمین شریفین مقدس بابرکت جگہوں کی برکتیں ہیں. وہاں بندہ جائے اپنے گناہ معاف کروائے، اور کیوں نہ کروائے. مکہ وہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی،
اور مدینہ وہ جگہ جہاں پہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں آپ آرام فرما ہیں، جہاں مسجد نبوی ہے. یہ دونوں جگہ ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی اعلیٰ جگہ نہیں ہے. اگر کوئی ان دو کے بعد جگہ مقدس آتی ہے تو وہ بیت المقدس ہے، فلسطین کی وہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، جہاں مسلمان کئی عرصے تک اپنا قبلہ بنا کر عبادت کرتے رہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس کی تبدیلی ہوئی اور کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا. لیکن قبلے کی تبدیلی یہ ہرگز ظاہر نہیں کرتی کہ بیت المقدس کی فضیلت میں کوئی کمی آ گئی ہو. اس کے درجات، اس کی فضیلت اپنی جگہ مستحکم ہے. وہ مقدس جگہ ہماری کل بھی تھی اور آج بھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کی تعمیر نبی نے کی ہے. سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرماتے ہیں. انبیاء آتے رہے، عبادات ہوتی رہی اور قیامت تک انشاءاللہ وہاں عبادت ہوتی رہے گی. حالات و واقعات جیسے بھی ہوں، جس ڈگر بھی چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. دنیا کے سارے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کو بھولے نہیں ہیں. ان کے دکھ، ان کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں. اگر ہم جسمانی طور پر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مدد ضرور کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری آج کے اس قرآن دازی کے پروگرام کے اختتام پر خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے گی. اور سارے مسلمان بھائی بہن دل سے دعا کیجئے گا، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جس کرب، جس اذیت کے ساتھ وہ وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالی آسانیاں عطا فرما دے. میں اپنے موضوع کی طرف دوبارہ پلٹتا ہوں. آسان عمرہ کمیٹی. بس 2-4 باتیں کر کے میں بیٹھوں گا، کیونکہ آج خصوصی طور پر ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے. دیکھیں، یہاں پر بڑے لیڈر بھی موجود ہیں، سب لیڈر بھی موجود ہیں اور ممبران بھی موجود ہیں. آپ تمام حضرات میں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں. وہ تمام لیڈر، ممبران جو کمیٹی جمع کرانے میں تاخیر کرتے ہیں، 10 تاریخ تک ہر صورت میں جو لیڈر ہے وہ کمیٹی جمع کروا دے اور ممبر جو ہے وہ 10 تاریخ سے پہلے اپنے لیڈر کو کمیٹی پہنچا دیں. اس کے اوپر انشاءاللہ اسی مہینے سے عمل کیا جائے گا. اور اگر کوئی ممبر 10 تاریخ تک اپنی رقم جمع نہیں کراتا تو یاد رکھیے 10 تاریخ تک اگر کوئی ممبر اپنی کمیٹی جمع نہیں کرائے گا اس کی پرچی قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگی. یہ تمام ذمہ دار ممبران
توجہ سے سن لیں، اور میری آواز لائیو جہاں تک جا رہی ہے، آسان عمرہ کمیٹی سے جتنے افراد وابستہ ہیں، جتنے لیڈران، ممبران یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھیں، تو یاد رکھیے 10 تاریخ تک اگر کسی نے کمیٹی جمع نہیں کرائی، قرآن دازی میں اس کی پرچی شامل نہیں ہوگی۔ اگر 3 ماہ اس طرح گزر گئے کہ وہ کمیٹی جمع نہیں کر پایا، تو یہ کمپنی کو حق حاصل ہوگا کہ اس کی کمیٹی کو منسوخ کر دیا جائے۔ کمپنی کو یہ حق حاصل ہوگا 3 ماہ لگاتار اگر وہ ٹائم پر اپنی کمیٹی جمع نہیں کراتا، اس کی کمیٹی کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ ہماری کمپنی کو حق حاصل ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے لیڈران سے تعاون کریں، خصوصیت کے ساتھ جو ممبران ہیں، کہ کمیٹی جمع کروانے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں تمام حضرات کو اس چیز کا علم ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہی وہ واپس کیا جاتا ہے۔ ابھی کمپنی اپنے ممبران سے وہ کمیٹی جمع کر رہی ہوتی ہے اور یہاں قرآن دازی بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ممبران نے کمیٹیاں جمع نہیں کرائیں۔ آج کے بعد انشاءاللہ اس بات پر عمل درآمد ہوگا اور سختی کے ساتھ ہوگا کہ اگر 3 ماہ تک کسی نے کمیٹی جمع نہیں کرائی، 10 تاریخ کو تو کمپنی کو حق حاصل ہوگا اس کی کمیٹی منسوخ کر دی جائے اور اس کے تمام پیسے کمیٹی ختم ہونے کے بعد آخر میں ادا کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت آج تھوڑا کم ہے۔ آہستہ آہستہ تمام مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی ایک بہترین کڑی جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے جس کے متعلق انشاءاللہ مختصر طور پر حاجی دانیال صاحب آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا نام، اس کے مقاصد اور جو اس کے ذمہ دار ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ حاجی دانیال صاحب بہت مختصر سے وقت میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنی بات مکمل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری آسان عمرہ کمیٹی وقتاً فوقتاً اس کا کام آگے بڑھ رہا ہے، اور قاری ضمیر صاحب نے گروپ 1 سے اس کو سٹارٹ لیا تھا، اور گروپ 1 مکمل ہونے میں یہ کہہ سکتے ہیں 6 مہینے سے 1 سال لگ گیا تھا گروپ 1 کمپلیٹ ہونے میں۔ اس کے بعد گروپ 2 ہوا تو گروپ 2 اس سے کم وقت مکمل ہوا، گروپ 3 شروع ہوا وہ اس سے کم وقت مکمل ہوا، پھر گروپ 4 شروع ہوا وہ اس سے کم وقت شروع ہوا، پھر اسی طرح گروپ 5 اس سے کم وقت۔ اب الحمدللہ امید ہے کہ ہم ان قریب 6ٹھا گروپ اناؤنس کرنے والے ہیں، جس کا میسج آپ کو شاید امید ہے کہ شاید ہفتے 10 دن کے اندر آ جائے گا کہ 6ٹھا گروپ ہمارا کب اناؤنس ہو رہا ہے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے 6ٹھا اور 7ویں گروپ کی اناؤنسمنٹ آ جائے آپ کے پاس۔ اچھا، اب یہ کام جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو الحمدللہ قاری ضمیر صاحب ہمارے CEO جو ہیں انہوں نے اس کو تقسیم کاری کی طرف اس کو وہ لے کے آئے ہیں، اور تقسیم اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے جو شروع سے گروپ 1 سے ان کے ساتھ لیڈران کام کر رہے ہیں اس میں سے انہوں نے جو بڑے لیڈر تھے ان کو چن کر ایک ایڈوائزری بورڈ بنا دیا گیا ہے۔ اب جو بھی کمپنی کے معاملات ہیں وہ ایڈوائزری بورڈ اس کو ایڈوائز کرے گا، اور الحمدللہ جو بھی کمپنی بنی وقتاً فوقتاً کوئی فیصلہ کرے گی، کوئی آگے اچیومنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ایڈوائزری بورڈ قاری ضمیر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے CEO کے ساتھ مشاورت کر کے ہم کام کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو اگر آپ کو کمپنی کے حوالے سے کوئی بھی مشورہ دینا ہو آئندہ
یا کسی کا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی تحفے عمرے کا کوئی بھی، تو آپ الحمدللہ جو بھی ایڈوائزری بورڈ ہے وہ آپ کے لیڈران ہی ہیں. تو جس لیڈر کی ڈاؤن لائن میں آپ آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو ایڈوائزری بورڈ تک پہنچا دیں. انشاءاللہ اس بات کو امید ہے کہ ایڈوائزری بورڈ آپ کو آپ کے معاملہ مسئلہ یا آپ کے مشورے پہ عمل درآمد کرے گا. یہ ہمارا ایڈوائزری بورڈ جو ہے، اس کے جو ہمارے سمجھے کہ سینئر ہیں، کہہ لیجیے کہ اس کے لیڈر کہہ لیجیے، صدر کہہ لیجیے، تو الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب ہیں. اور اس میں جو نام ہے اس ایڈوائزری بورڈ میں ہمارے عمران صاحب ہیں. اس ایڈوائزری بورڈ میں ہمارے، میں چاہوں گا کہ ایڈوائزری بورڈ کے اراکین اگر سب آ جائیں سامنے تو اچھا رہے گا. ہمارے رضوان بھائی، عمران بھائی، شاہ صاحب، قاری سرور صاحب، قاری جنید صاحب، میری آواز سن رہے ہیں تو، ماسٹر شفیق صاحب، قاری جمال صاحب، مفتی عزیز الحق صاحب، ماسٹر شفیق صاحب، میرے خیال ہے ماسٹر شفیق صاحب کسی موجود تھے، کسی کام میں ہوں گے. اور ہمارے مفتی عزیز الحق صاحب آج تشریف نہیں لا سکے. تو سراج صاحب بھی تشریف نہیں لا سکے، ان کے بھی ایمرجنسی تھی. تو ہمارے بورڈ کے 2 رکن تشریف نہیں لا سکے. 11 رکنی یہ بورڈ ہے اور ایک ہمارے موجود ہے تو ورکنگ میں ہے. تو ہمارے 7 لوگ تقریباً ہم یہاں موجود ہیں. تو آپ دعا بھی کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذمہ داری قاری ضمیر صاحب نے ہم سب کو دی ہے، ہم قاری ضمیر صاحب کے اعتماد پہ پورا اتریں اور کچھ المعصوم کی ہمارا جو حج عمرہ کا آسان عمرہ کمیٹی ہے اس پہ خدمت کر سکیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ سے تشریف رکھیں. اچھا جی، بلا تاخیر کیا میں اناؤنس کروں گا کہ ہمارے ملائیشیا سے دوست آئے ہوئے جو ہمیں آن لائن، اچھا ٹھیک ہے، یہ تھوڑی اور تفصیل آپ کو عرض کرتا ہوں. 2-4 منٹ تھوڑا سا ہمارا کام چل رہا ہے تو پھر میں اپنے مہمان کو اسٹیج پہ اناؤنس کرتا ہوں. آن لائن کچھ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ سے 2-4 منٹ صرف تاخیر ہو سکتی ہے. اچھا، ہمیں ابھی شاہ صاحب نے ایک ماسٹر شفیق صاحب آ گئے ہیں. چلے آج یہ ماسٹر شفیق صاحب میرے برار میں آ جائیں. آپ یہ ہمارے الحمدللہ 8ویں ممبر آ گئے ہیں، 90 ممبر. شفیق صاحب یہ ایڈوائزری بورڈ کے ہمارے ممبر بھی ہیں اور قاری ضمیر صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں. بہت اچھی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور برکت دے، ان کے ذریعے سے اور زیادہ لوگ الحمدللہ حج پہ بھی جائیں، عمرے پہ بھی جائیں. اور یہ بھی دعا دے دیتے ہیں آج کمیٹی بھی آپ ہی کے کسی ٹاؤن لائن میں کھل جائے. ابھی شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو ممبران 10 تاریخ کو کمیٹی جمع نہ کروا سکے. دیکھیں کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ قرآن اندازی کا جو ہم نے دن رکھا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں سنڈے کا دن ہوتا تھا کہ 10 تاریخ کے بعد جو بھی سنڈے ہوگا اس کی دوپہر میں ہمارے یہاں قرآن اندازی ہوتی ہے. یہی اب تک چلا آ رہا تھا. اس میں اس دفعہ تبدیلی ہوئی ہے. اچھا، تبدیلی جو ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے یہاں ممبران ہیں، جب ان سے لیڈران ممبر مطلب کمیٹی کے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کمیٹی تو یعنی 15 تاریخ کو قرآن اندازی ہے، اب کیونکہ کمپنی نے ذمہ داری دی ہے تو ہمارے لیڈران انہیں 5 تاریخ کے بعد سے، پہلی کے بعد سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ یہ کہہ کر کمیٹی جمع نہیں کراتے کہ بھائی قرآن اندازی تو 15 کو ہے، 14 کو ہے، 17 کو ہے. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک نظام اگر ڈسپلن ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 14 تاریخ کو قرآن اندازی ہے تو میں 13 کو جمع کروا دوں گا، تو دیکھیں اس طرح ہمارا نظام نہیں بن سکتا. کیونکہ آسان عمرہ کمیٹی کے ہم سب ممبران ہیں، جب تک ہم سب اس میں تعاون نہیں کریں گے تو ہم اس نظام کو اچھے انداز میں آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. جیسے مثال کے طور پہ اب یہ نظام بن گیا ہے کہ کمیٹی آپ نے 10 تاریخ کو جمع کروانی ہے، تو اس دوران کہ جو ممبران ہمارے کمیٹی نہیں جمع کروا سکتے، ظاہر اب ان کی اناؤنسمنٹ ہوگی نہیں، ان کی پرچی نہیں ڈلے گی. تو یہ جو جن کی پرچی قرآن اندازی میں ڈلے گی، اس کا ہماری کوشش ہے کہ 11 یا 12 تاریخ کو ہم فائنل کر دیں گے.
मतलब 10 तारीख तक आपने पेमेंट जमा करवा दी, 11 तारीख तक जो भी कंपनी की मैनेजमेंट है वो इसको फाइनल कर देगी कि भाई इन मेंबरान की पेमेंट आ चुकी है, कमेटी में कुरंदाजी में इनका नाम शामिल किया जाएगा, इन मेंबरान की पेमेंट नहीं जमा हुई है लिहाजा इनका नाम शामिल नहीं किया जा सकता। तो 11 या 12 तारीख को ये शीट फाइनल होगी और 12 तारीख के बाद किसी वक्त कुरंदाजी कर दी जाएगी। तो आप सब मेहरबानी फरमा के ये देखें, आइंदा के लिए ये नहीं कहा है अपने लीडरों को कि भाई कुरंदाजी तो 13 को है या 15 को है, हम 1-2 दिन पहले जमा कर पाएंगे। तो आप में से 10 तारीख तक जिसकी पेमेंट जमा हो जाएगी उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात शाह साहब ने ये फरमाई थी कि जिन मेंबरान ने 3 महीने लगातार कमेटी जमा नहीं करवाई या मजीद 2 कमेटी जमा करवा देते हैं या उनकी तरफ से कमेटी बार बार रुकती रहती है, तो उनका नाम यानी मेंबर का नाम की जगह किसी और को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लाजिमत है पैसे टाइम पे जमा नहीं हो रहे तो निजाम खराब हो रहा है। तो उसकी जगह कंपनी जो है कमेटी किसी और को वो नंबर अलाट कर देगी। तो जो पैसे उन्होंने जमा किए हैं तो वो आखिर में दिए जाएंगे, आखिर में उस सूरत में दिए जाएंगे अगर उनकी कमेटी नहीं खुली। मिसाल के तौर पे कमेटी नंबर 55 किसी को अलाट किया गया, उन्होंने लगातार 3 यानी 10 कमेटियां उन्होंने भरी, 11, 12, 13 कमेटी वो नहीं भर सके, 3 कमेटियां लगातार उनकी शॉर्ट हो गई। तो इस तरह 13 कमेटियां हुई। अब जो भी शख्स को कमेटी जिस नए शख्स को अलाट की गई बकाया 17 कमेटियां वो जमा करवाएंगे, ठीक है। अब 17 वो जो जिनको अलाट की गई अगर अगली कमेटी उनकी खुल गई तो उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो जिसमें से वो जो लाख रुपए हैं उनको अदा कर दिए जाएंगे, बाकी पैसे उनको मिल जाएंगे। इस तरह जिस वक्त भी कमेटी खुलेगी तो बकाया पैसे उन्हें उसी वक्त अदा कर दिए जाएंगे। कोई ये नहीं समझे कि भाई मेरी कमेटी कैंसिल कर दी गई है तो पैसे आखिर में मिलेंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं, आखिर में नहीं मिलेंगे। वो कमेटी अब जिसको अलाट की गई है वो नंबर जब भी उठेगा उन्हें उसी वक्त पैसे उनकी बकाया रकम अदा कर दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का जो भी निज़ाम है, जैसे बोर्ड से पहले भी कारी साहब शरई रहनुमाई हमने देखा है कि लेते रहते हैं, मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम से उनका राब्ता रहता है कि भाई शरई हवाले से जो भी, या ये देखा है कि जब कोई तवज्जो दिलाता है कि भाई इस काम को शरई हवाले से इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसका बहुत ख्याल मतलब रखने वाला हमने इसे पाया है। शायद आप लोग यहाँ बैठे हैं, शायद मेरी बात की तारीफ करेंगे कि जब भी हमने कोई ऐसी बात की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने यानी दीनी नहीं दुनियावी तौर पर भी कोई बात की है तो हमारे सीईओ साहब को ऐसा देखा है कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस बात से फौरन समझे कि किसी भी काम के लिए मुनासिब नहीं है तो समझे कि उसमें बरकत मिलना, उसमें तरक्की होना और उस काम को मुकम्मल होने का जो इन्हिसार है ना वो आपकी नियत पे बहुत ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम दुनियावी जो भी मामला करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई भी नेक काम करें, अगर नियत नहीं हमारी अच्छी नहीं होगी तो उसका हमें सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे हम खाने में सिर्फ खाना खाने के लिए बैठते हैं, सिर्फ यही नियत करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाया है, तो कोई नियत नहीं है। अब हम ये नियत करते हैं कि भूख खाना इसलिए खा रहा हूं कि सुन्नत है, सवाब मिल जाएगा, अब सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। खाना इसलिए खा रहा हूं कि बीमार ना पड़ूं, सेहतमंद रहूंगा तो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर सकता हूं, दीन का काम ज्यादा कर सकता हूं। तो इस तरह अब खाना खाने में जो जो नियतें आप शामिल करते जाएंगे वो सारी नियतों का आपको सवाब मिलता चला जाएगा। इसी तरह रोजगार पे जा रहे हैं, कोई भी आप दुनियावी काम कर रहे हैं, बाज़ लोग समझते हैं कि भाई नमाज, रोजा, कुरान पाक की तिलावत करना बस यही दीनी काम है। हमारी 24 घंटे की लाइफ है ना, ये सारी दीन के मुताबिक ही अल्हम्दुलिल्लाह सब पे हमें सवाब मिलता है। अगर हम चाहें तो 24 घंटे नमाज नहीं पढ़ते, 24 घंटे हम कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, 24 घंटे हमारा रोजा भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद अगर हम चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमें नेकियां मिल सकती हैं। शायद किसी के ध्यान में आ रहा हो कि अगर मैं सो रहा हूं तो कैसे नेकी मिलेगी। तो भाई आप इशा की नमाज आपने पढ़ ली और आप फजर की नमाज की नियत करके सो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात आपको नमाज के इंतजार का सवाब मिलता रहेगा। वुजू करके सोएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी बड़ी तफसील है, बड़ी नियतें हैं। सोते वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या नियतें की जाए जिसमें सोने का पे भी हमें सवाब मिलता रहे, हम सो रहे हों। तो अब हम इसमें आसान उम्रा कमेटी में शामिल तो हो गए। आसान उम्रा कमेटी में शामिल होने के लिए
جیسے کسی نے نیت کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا بھائی کھڑکی ہوا کے لیے کھڑکی کھولی، کسی بزرگ کسی کے گھر کا یہ نے کھڑکی اس لیے کھلوائی تھی ہوا کے لیے، تو فرمایا اگر آپ اذان کی آواز کی بھی نیت کر لیتے تو آپ کا ثواب بڑھ جاتا. جب اذان کی آواز اس کھڑکی سے آتی رہتی آپ کو ثواب ملتا رہتا. اسی طرح ہم یہاں آئے ہیں تو اس میں دو طرح کی نیتیں ہیں. ایک تو ہمیں خود عمرے پہ جانے کا موقع ملا ہوا ہے. کون مسلمان ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جسے حرمین شریفین کی زیارت کی طرف نہ ہو، جو نہ چاہتا ہو کہ میں نے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا ہے، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ دیکھنا ہے، گنبد خزرہ کی زیارت کرنی ہے، تو ایسا کون مسلمان ہوگا؟ تو یہ تو ہماری پہلی نیت ہو گئی. اس کے بعد دوسری نیت کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر آسان روزگار مطلب آسان ایک روزگار اسکیم بھی فراہم کی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اب حرمین شریف کی زیارت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم ایک روزگار اسکیم کے تحت اپنے لیے ایک اچھا روزگار بھی کا موقع بھی ہمارے پاس ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کو اس طرح لے لیں، اگر آپ کی کوئی کپڑے کی دکان ہو، آپ کی کوئی پرچون کی دکان ہو، تو آپ خود وہاں سے روزگار کماتے ہیں، لیکن آپ چاہیں میں 1000-2000 لوگوں کو اپنے پاس ملازم رکھنے نہیں رکھ سکتے. 1000-2000-5000 لوگ آپ کے ذریعے سے روزگار کما لیں، ایسا مشکل ہے. ایک کپڑے کی دکان سے 2-4-5-10 لوگ ایک لمیٹڈ، یعنی ہمارا جو فزیکل آج کل کاروبار چلتا ہے شاپس وغیرہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ٹائپ کا، اس میں ایک لمٹ ہے کہ لمٹ کے تحت ہم اپنے ساتھ لوگوں کو مطلب شامل کر سکتے ہیں، روزگار پہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی لائف ہمارے ذریعے سے چینج ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو آسان روزگار اسکیم کا آپ کا پلیٹ فارم ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یا ان لمٹ ہے یا آن لائن ہے. آپ چاہیں 1000 لوگوں کا اپنے ذریعے سے سمجھیں ان کی لائف چینج کریں، 2000 کی، 5000 کی، 10,000 کی. آپ میں کتنی طاقت ہے اور آپ آن لائن کو کتنا سمجھتے ہیں. جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اور اس آن لائن سسٹم کو جتنا آپ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ لیں اتنے لوگوں کی آپ لائف کو چینج کر سکتے ہیں. یہ ایسا سسٹم ہے. اگر کوئی امریکہ، کینیڈا، لندن میں بیٹھ کر بھی آسان عمرہ کمیٹی لے لیتا ہے تو الحمدللہ عمرے پہ تو مطلب کمیٹی یہاں کے پیسے یہاں جمع کرائیں گے، نمبر نکل آئے گا، وہیں سے عمرے پہ چلے جائیں گے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں ہمارے پاس 3 بہترین مواقع تو ہیں کہ ہم خود عمرے پہ جاتے ہیں حرمین شریفین. ایک ہمارا اپنا روزگار کا سلسلہ ہے، دوسرا ہمارے ذریعے سے کئی لوگوں کے مطلب اس میں خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں. کئی ہماری بہنیں مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں، تو اگر کچھ بہنیں یہ چاہیں کہ بھائی پردے میں رہ کر بھی میں کام کرنا چاہتی ہوں، تو الحمدللہ گھر بیٹھے آن لائن سسٹم کو سمجھ لیں تو وہ پردے میں رہ کر بھی اپنے گھر سے ایک بہترین روزگار سمجھے گھر بیٹھے حاصل کر سکتی ہیں. اس کے لیے زیادہ نہیں، ایک تھوڑی سی سمجھے کہ معلومات آپ نے ان لوگوں سے حاصل کرنی ہے جو آن لائن سسٹم کو سمجھتے ہوں. جو آن لائن سسٹم کو سمجھتے ہیں ان سے میرے آپ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو بھی کہوں گا، اور جو پردے میں رہ کر ہماری بہنیں سن رہی ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ آن لائن سسٹمز کو اسٹڈی کریں اور تھوڑی بہت بنیادی معلومات لے کر اس سسٹم کو اسٹارٹ کریں، تو آپ اپنے جاننے والے آس پاس کے 150 لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ہزاروں لوگوں کی لائف چینج کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسان عمرہ کمیٹی کے اس کام میں ہمیں برکت عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی شریف میں تقریباً پچھلی دفعہ 27 اعتکاف تھے نا حضرت، 28 ہو گئے. الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں لگاتار 28 اعتکاف الحمدللہ کر چکے ہیں. بہترین ناخواں، کرونا والا سال ان کا رک گیا تھا، بس اس سال نہیں جا سکے، لیکن لگاتار ان کے اعتکاف چلے آ رہے ہیں. الحمدللہ ابھی حرمین شریفین سے واپسی ہوئی ہے، تو حضرت سے معذرت بھی چاہیں گے کہ آپ کے گھر جی ہم حاضر نہیں ہو سکے. آپ کی عیادت کرنا ہے کہ ظاہر ہے جس سے مدینہ چھوٹتا ہے تو اس کی تو عیادت کی جاتی ہے. مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک دل ہوتا ہے کہ مدینہ چھوڑنے کا کسی مسلمان کا دل نہیں چاہتا، اور یہ تو وہی جانتا ہے جو مدینہ چھوڑ کے آیا ہوگا اس کے لیے غم کیسا ہے کہ مدینہ شریف کا چھوٹنا مسلمان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ زور کو در کیسے چھوڑے. اور عشاق تو بڑے سمجھے غم کے ساتھ رو رو کے مطلب مدینہ چھوڑتے ہیں. عشاق کے تو ایسے تھے واقعات ہیں کہ چھوڑنے کے بعد بھی کئی دن تک انہیں اپنے ملکوں میں جا کے اپنی رہائش
اپنی آبادی جہاں وہ رہتے ہیں جانے کے بعد انہیں سکون نہیں مل پاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان عمرہ اس کمیٹی کے اس کام کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے, ہمیں حرمین شریف کی زیارت کی طلب عطا فرمائے. میں چاہوں گا الحمدللہ ہمارے حافظ اللہ کلیم اللہ صاحب کو کہ الحمدللہ آئیں اور ہماری روح کو الحمدللہ تازہ کرے, کوئی مدینہ شریف کی باتیں ہو جائیں, کوئی مدینہ شریف کے سمجھے محبت اور ذکر کا کوئی کلام ہمیں سنائے. حافظ کلیم اللہ صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے, اس کا فضل و کرم ہے, اس کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. جیسا میں نے پچھلی جو قرآن درسی ہوئی اس میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1997 میں میرا پہلی مرتبہ جانا ہوا, اور مسجد نبوی شریف کے اندر میری بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا مدینہ شریف میں اکاؤنٹ کھو گیا ہے. میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ فرض محبت پہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنی فرض محبت پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا. جب دوسرا سال آیا, تیسرا سال آیا تو بات تھوڑی سمجھ میں آئی. قصہ مختصر یہ کہ پہلی عید الفطر مدینہ شریف میں نصیب ہوئی تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا, صلاۃ و سلام پیش کیا. اس کے بعد میں نے سرکار سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کہ بڑے تو اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں, میں آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں, یا رسول اللہ آپ سے میں عیدی طلب کر رہا ہوں, اور عیدی بھی عیدی دینے والے کی مرضی ہوتی ہے, لیکن یا رسول اللہ مجھے عیدی میں جب تک میری زندگی ہے, جب تک میری سانسیں ہیں, یا رسول اللہ پہلی عیدی میں تو مجھے یہ عطا فرما دیجیے کہ مجھے مدینہ شریف میں ہی عید ملے, آئندہ جتنی عیدیں ملے مدینہ شریف میں ہی ملے. دوسری میں نے جو ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا مدینہ شریف میں اکاؤنٹ کھو گیا ہے. میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں. میں نے کہا یہ فرض محبت پہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنی فرض محبت پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھا. جب دوسرا سال آیا, تیسرا سال آیا تو بات تھوڑی سمجھ میں آئی. قصہ مختصر یہ کہ پہلی عید الفطر مدینہ شریف میں نصیب ہوئی تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, سلام عرض کیا, صلاۃ و سلام پیش کیا. اس کے بعد میں نے سرکار سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کہ بڑے تو اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں, میں آپ کا ایک ادنا سا امتی ہوں, یا رسول اللہ آپ سے میں عیدی طلب کر رہا ہوں, اور عیدی بھی عیدی دینے والے کی مرضی ہوتی ہے, لیکن یا رسول اللہ مجھے عیدی میں جب تک میری جو اس سے وابستہ ہیں, وابستہ ہوں گے اور وابستہ ہونا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے یا رسول اللہ آپ کے در کی حاضری کا پیغام عطا فرما دیجیے. اور مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ جانا تو چاہتے ہیں
لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو بحث کروں مل جائے. الحمدللہ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے. اللہ آپ کے در کی حاضری کا پیغام عطا فرما دیجیے. اور مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات سے کہ جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ جانا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو میں عرض کروں کہ یہاں مال و زر کی بات نہیں ہے, یہ کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے نے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ سب انشاءاللہ ضرور مکہ شریف کی اور مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. ایک نعت کے چند اشعار ہمارے حاجی دانیہ صاحب نے فرمائش کی ہے, اس کے چند اشعار پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت کا در کھلا ہے, رحمت کا در کھلا ہے, دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے, دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے, دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے, دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے, دربار مصطفیٰ میں ان پر درود ہر دم, ان پر سلام ہر دم, ان پر درود ہر دم, ان پر سلام ہر دم, ہر ایک پر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں, ہر ایک پر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. جنید بھائی شعر کی میں نعت پڑھ رہا ہوں سرکار سن رہے ہیں, میں نعت پڑھ رہا ہوں سرکار سن رہے ہیں, یہ راز اب کھلا ہے
تھا وہ کہتا مجھے یہ عطا ہوا، یہ عطا ہوا، یہ عطا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے سنیے. رب ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں. رب ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں. دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں. دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں. آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کے رہے ہیں. آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کے رہے ہیں. لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں. لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں. لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں. دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں. خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے. خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے. ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں. ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں. دل مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. بہت شکریہ. جنہوں نے کمیٹی ڈالی پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے سامنے انہوں نے بھی ڈالے اور 4 بندے اور بھی آنے والے تھے. اب کے بعد بہت سارے بندے آئیں گے. قاری صاحب اللہ کے فضل کرم سے کہہ رہا ہوں اس مجلس میں کیوں اللہ جو کام آپ کر رہے ہو یہ دنیا کا کوئی نہیں نظام، یہ آخرت کا نظام. یہ نظام سلسلہ اس کا تو آپ نظر نہیں آئیں گے دنیا میں. اس کا نظر جب آ جاتے ہیں نا یہ جو کام آپ کر رہے ہو الحمدللہ کسی ایسی جگہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ دیے قیامت کا دن آپ کا درجہ کیا ہوں گے. تو میرے طرف سے تمام ساتھیوں کو دوستوں کو جو بھی مجلس میں آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. اور بھی بہت سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے جو ونر ہیں اور جو مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ یار ہمیں نہیں بلانا اسٹیج پہ، ہم سے بات نہیں ہوگی. ہماری فیلنگ ایسی ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے تو لہٰذا میں ان کی طرف سے حاضری لگا دیتا ہوں. اور میں یہاں ملتمس ہوں جناب ہمارے شاہد بھائی ہردل عزیز، اور یہ شاہد بھائی سے ہمارا تقریباً میرا ذاتی تقریباً کوئی 15 سے 18 سال پرانا وابستگی ہے اور ہماری ایک الگ دنیا ہے. اس دنیا سے یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہیں اور میرے بہت بڑے معاون ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. پاکستان شاہ فیصل ٹاؤن سے ان کا ہے رہائش اور زیادہ تر کیا بالکل ہی یہ ملیشین ہے کیونکہ انہوں نے شادی ایک کی ہے 2 کی ہے، ایک ہی کی ہے اور وہ ملیشیا میں ہی کی ہے. تو انشاءاللہ یہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آئیں، اگر تھوڑی بہت ملیشیا میں سمجھا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ملائیوں میں تو مانا بگی بولیں گے. چلا السلام
अस्सलाम वालेकुम। तमाम हज़रात को सबसे पहले मैं सलाम दूंगा और बहुत 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 आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है। और मेरे ख्याल से माइक की आवाज़ कुछ सही नहीं है, बट मैं पूछना चाहूँगा किस किस को आवाज़ आ रही है? आखिर तो सबको आवाज़ आ रही है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सबको आ रही है। तो हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था कि हम लोग बाकायदा पूरा डिजिटलाइज आप लोगों को शो भी कराएंगे, आपको दिखाएंगे भी सही, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद हम लोग प्रॉपर उसको न दिखा सके। बट ये है कि जो चीजें पॉसिबल है हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले पूछना ये चाहूंगा कि जितने भी हजरात यहाँ पर अभी इस समय शामिल हैं, माशाल्लाह से तकरीबन हॉल भरा हुआ है, लेडीज भी वहां पर मौजूद हैं और जेंट्स भी सारे मौजूद हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी उम्रा कमेटी में लीडर्स हैं? हाथ खड़ा करेंगे काइंडली प्लीज, जो लोग लीडर्स हैं, बल्कि खड़े हो जाए अगर कोई खड़े हो सकते हैं तो, अगर किसी को कोई खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जो लीडर हैं वो खड़े हो जाए भाई, जो लीडर है। इसी तरह खवातीन में भी जो लेडीज ऑलरेडी लीडर बन चुकी हैं या बनना चाहती हैं, एटलीस्ट अगर कोई बनना भी चाहता है तो एक बार खड़े हो जाए, ताकि एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाए कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है इस उम्रा कमेटी के अंदर। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्रा कमेटी के अंदर जो है ना प्रॉपर जो है ना लीडर बनना चाहते हैं। और ये लीडर बनने का मकसद सिर्फ हमने आपको कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं बना देना है, हमने आपको कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा करना, हमने ये नहीं कहना कि आप अपने इलाके के अंदर आप लीडर बनने वाले हो। पर मकसद हमारा सिर्फ ये है कि उम्रा कमेटी एक बहुत बेहतरीन ऐसी कमेटी है जिसके अंदर ना कि हम सिर्फ, बाकी तशरीफ रखें सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ रख सकते हैं। अच्छा, इस कमेटी के अंदर हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को लीडर बना दिया जाए और उसके बाद खल्ली वल्ली। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप, ये जो उम्रा कमेटी का जो हमारा निज़ाम है, ये इतना बेहतरीन निज़ाम है कि इसके अंदर हमारी आखिरत भी इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ये वो काम है जो हर इंसान, हर मुसलमान बहन भाई की दिली ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा करे और जो ना हरम में अपने दुआएं करे, जो उनके जो भी दुआएं होती हैं इंसान की। जैसे थोड़ी देर पहले कारी दनियाल साहब ने बताया था कि जो इंसान एक बार उम्रा करके आ जाता है वापस, तो वो ऐसे होता है जैसे बिल्कुल पाक हो साफ माँ के पेट से जैसे एक बच्चा पैदा होता है। तो इसी तरीके से हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो जो करतूत हमने किए हैं हम वहां जाएं और जा करके उनको दुआ कराएं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग उम्रा पर जाएं और मक्का के अंदर हाजिरी दें और मदीना मुनव्वरा में हाजिरी दें? हाथ खड़ा करके बताएं एक दफा कितने लोग चाहते हैं। तो माशाल्लाह तकरीबन ये एक सबसे बेहतरीन चीज है कि जो मुसलमान है हमारे भाई बहने, हर इंसान चाहता है कि इनकी वहां पर हाजिरी हो। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं बताना ये चाहूंगा कि कौन कौन लोग किस तरीके से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और आप खुद एक लीडर बनकर इस कारवान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ आपको दुनिया और आखिरत दोनों आपकी बनेगी। तो अगर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो इससे आगे बढ़ाने से पहले हमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंसान की साइकोलॉजी को समझना। क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई भी काम करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास, कोई भी आपको अल्लाह ना करे किसी को भी प्रॉब्लम हो, और जब आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको कहें भाई मेरे सर में दर्द है, वो खामोशी से नीचे पर्ची पे 4 गोलियां लिख के और आपको दे और आपको बोले चले चलते बनिए। एक तो इस तरह के डॉक्टर होता है, और दूसरा डॉक्टर होता है वो आपसे पूछता है, डिटेल पूछता है आपसे, आपको ये सर का दर्द कब से है, ये पहले कब हुआ, इसके लिए कोई आपने दवाई ली है नहीं ली है, आपको किसी फैमिली में कभी किसी को ऐसा कुछ हुआ। तो जब इस डॉक्टर से आप उठकर आते हैं, इस तरह के डॉक्टर से आप उठकर आते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप सबने बहुत दफा नोटिस भी किया होगा, आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है, ऐसा होता ही नहीं होता। तो ये नॉर्मली होता ये कि ह्यूमन साइकोलॉजी, जब आपका उस डॉक्टर से इंटरेक्शन बढ़ता है, डिटेल में जब आप उससे बात पूछता है वो, तो आपको लगता है कि हाँ यार यही बंदा है जो मेरे को समझ रहा है और मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाएगा। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी प्लान कर रहे हैं, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसी तरीके से चाहे वो आपकी कोई जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप सेल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड।
मैं आपसे थोड़ी देर के लिए एक चीज करना चाहूंगा साइकोलॉजी को समझाने के लिए। हर शख्स थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में अपने उल्टे हाथ की कोई भी 3 उंगलियां सोच ले कि मेरी 3 उंगलियां अपने हाथ में डिसाइड करके सोच ले, दिखाना नहीं है आपने, ठीक है? सोच लिया सबने 3 उंगलियां कोई सी भी उल्टे हाथ की, ठीक है? अब इसी तरीके से हर इंसान जितने भी हम बैठे अपने दिमाग में कोई सा भी कलर सोच लिया, बताना नहीं है आपने, सोच लिया सबने। अब इसी तरीके से हर हमारे जितने भी दोस्त है वहां बैठे या खवातीन बैठी, अपने दिमाग में कोई सा भी फूल सोच ले, आपने किसी को बताना नहीं। अब साइकोलॉजी क्या कहती है? जहां तक साइकोलॉजी कहती है तकरीबन 90% लोगों ने ये वाली 3 फिंगर्स अपने हाथ में डिसाइड की होंगी, ऐसे ही है, 90% लोगों ने ऐसे ही किया होगा। और अगर मैं कलर्स की बात करूं तो 90% लोगों ने रेड कलर ही चूज किया होगा, क्योंकि मैंने पहले गुलाब के फूल की बात की थी, मैंने फूल की बात की थी। जब भी आप फूल की बात करते हो तो दिमाग में फौरन आपके सबसे पहले जो फूल आता है वो गुलाब का फूल ही आता है। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम गुलाब के फूल की बात करते हैं तो हर इंसान के दिमाग में पहले साइकोलॉजिकली क्या आता है कि वो रेड ही होगा। तो हम लोग अपनी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस कारवान को आगे बढ़ाना होता है। मैं आगे चलूंगा, हम लोग डिजिटल दिखा नहीं सक रहे अपनी, वरना मैं आपको आगे चल के बहुत सारी चीजें मजीद एक्सप्लेन करता। वो किसी ने कोई तो बंदा था, उसने अपने बहुत सारे घोड़े पाल रखे हुए थे, तो उसने उससे पूछा कि सर जी मैंने घोड़े सारे रात को बांधी है, अब एक घोड़े की रस्सी कम है। तो वो अपने गुरु के पास गया, जाके बोल रहा सर सारे घोड़े तो बांध दिए, एक घोड़े की रस्सी कम है, अब मुझे डर है कि रात को ये भाग न जाए। तो गुरु ने उसको बोला आप एक काम करो, जब आपने सारे घोड़े बांधे उसी घोड़े के सामने बांधे थे? उसने बोला जी सर उसके सामने ही बांधे थे। उसने बोला कोई टेंशन नहीं है, जाओ घोड़े के गले में जाके इसी तरीके से हाथ करो और ऐसे शो कराओ कि नीचे आपने उसको किले में बांध दिया। उसने बोला ठीक है सर गुरु साहब मैं कर लेता हूँ। वो गया जाके उसने उसी तरीके से ऐसे हाथ बांधा जैसे बाकी घोड़ों को बांधा था, वैसे उसके भी किले में उसको बांध दिया। अब हुआ क्या, रात हुई, सुबह हुई, उसने बोला सर जी कमाल हो गया, घोड़ा मौजूद है, कोई टेंशन नहीं। बोला ठीक है सही है, अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। बोला ठीक है सबको खाने वाने के लिए भेजो। अब जितने घोड़े बांधे हुए थे उसने सबको खोला, अपने चारे वारे के लिए जाएंगे, सब खाएंगे जो भी है। अब जिसको नहीं बांधा था उसको तो उसने खोला ही नहीं। अब वो आगे गुरु जी को बोल रहे थे सब तो चलेंगे, घोड़ा वो घोड़ा नहीं जा रहा। तो बोला क्या आपने उसकी रस्सी खोली? बोला नहीं उसकी रस्सी बांधी नहीं तो खोलनी कहां से थी? बोला नहीं उसके दिमाग में रस्सी बंधी हुई है, जाओ जाके उसकी रस्सी खोलो। वो गया, उसने जाके ऐसे हाथ घुमाया, वापसी में उसकी गिल्ली खोली, ऐसे रस्सी फेंकी, घोड़े को पता चल गया मैं खुल गया हूं, वो चला गया। अब समझ में आया कि साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। आपने सोचा होगा, देखा होगा चिड़ियाघर में जो लोग जाते हैं, हाथी मेरे ख्याल से जानवर में सबसे ताकतवर जानवर। आप देखो कभी भी आप जहां जाए किसी भी चिड़ियाघर में तो बिल्कुल पतली सी रस्सी से उसकी टांग बांधी हुई होती है, पतली सी रस्सी से बांधा हुआ होता है। तो क्या ख्याल है, क्या वो रस्सी नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं तोड़ता? वो इसलिए नहीं तोड़ता, जब वो बच्चा होता है तो उसकी टांग पर रस्सी बचपन से बांध दी जाती, तो बचपन से उसकी टांग पर रस्सी बांध दी जाती, वो कोशिश करता है खोलने की, खुलवाने की, छुड़ाने की, नहीं छुड़ा सकता क्योंकि छोटा होता, वो बच्चा होता है, उसके अंदर उस तरह मुझे ताकत नहीं होती है, वो रस्सी हमेशा बंधी रहती है। लेकिन जब वो बड़ा पूरा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसके दिमाग में एक सटीक बैठ जाती है कि ये रस्सी मैं नहीं खोल सकता, ये रस्सी मैं नहीं खुलवा सकता, वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज सेट कर दी जाती है। और जो हमारी इंसानी पावर जो है दिमाग की, वो इतनी ज्यादा पावर है कि आप सोचो कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हम किसी भी सर्कस वगैरह में जाते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर हम देखें तो कौन सा जानवर है जो सबसे खतरनाक? नॉर्मली शेर है, ठीक है, शेर है 2 मिनट में चीर फाड़ करके रख देता है। तो क्या ऐसा आपने नहीं देखा कि हमारे लोग, हमारे इंसान वो उस शेर को छड़ी पे नहीं घुमा रहे होते सर्कस के अंदर, छड़ी घुमाते हैं, इधर करते हैं, उसको बैठ गया, वो बैठ जाता है, कोई पिंजरा नहीं होता उसके अंदर। देखा नहीं, कितने लोगों ने देखा ये सर, देखा ना? तो ये क्या है? ये इंसानी पावर है, ये इंसानी दिमाग का माइंडसेट है। उसको बचपन से उसके दिमाग में उसको समझा दिया जाता है कि ये छड़ी है और आपने इसी के ऊपर घूमना नाचना, और उसी के ऊपर वो नाचता है। तो सबसे पहले तो हमने अपना माइंडसेट ये क्रिएट करना है कि हमने इस उम्रा कमेटी को आगे बढ़ाकर चलना है। अपना सबसे पहले, जब तक आपका अपना बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, जब तक आपका अपना एक माइंडसेट नहीं बनेगा कि मैंने इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़ाना है, तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि ये कहां तक जा सकता है।
تو اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں نے اس عمرہ کمیٹی کے اندر کم سے کم میں نے اتنے جو بھی میرے سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کے رشتے دار احباب ہیں، کون نہیں چاہتا میری خالہ یا میری والدہ میرے خالو یہ لوگ عمرے پہ نہ جائیں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ یار میں اپنے خالدہ کو اپنی خالہ کو اپنے پھپھا کو پھپھی کو اپنے جتنے بھی رشتے دار احباب ہیں میں ان کو اس عمرہ کمیٹی کی دعوت دوں، کیونکہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑتا. نارملی آپ کو پتہ ہی ہے جب بھی آپ عمرہ کمیٹی وغیرہ پر کسی بھی عمرہ پر کمپنی کو آپ جوائن کرتے ہیں تو میرے خیال سے کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے تک کا پیکج ہوتا ہے. جو آج کل کے زمانے میں جو مہنگائی چل رہی ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو آسان عمرہ کمیٹی ایک واحد ہے جو اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر آپ کو موقع فراہم کر رہی ہے کہ آپ خود بھی اس کے اندر حصہ لیں اور اپنے جتنے بھی آپ کے رشتے دار احباب ہیں سب سے پہلے آپ نے ان سے شروع کرنا ہے کہ آپ ان کو اس چیز کی دعوت دیں کہ آپ نے مہینے کے صرف 5,000 روپے آپ نے جمع کرانا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا آپ کا نام ود ان 30 منتھ کے اندر اگر آ جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی عمرے پر جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی آیا اینڈ آف دا 30 منتھ تو آپ نے جانا ہی جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے. تو دیکھیں ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کی جب نیت کر لیں تو اللہ پاک کو اس کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی نیک نیتی سے کسی بھی اچھے کام کو کرنے کا سوچ لیں تو اللہ پاک بھی اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے اسباب آٹومیٹکلی آپ کو بنانا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یار ہم نے اس عمرہ کمیٹی کا جو نظام ہے اس کے اندر ہم نے جتنے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ممبر شامل کر سکیں. اب بات یہ ہے کہ اس نظام کو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پراپر ایز اے لیڈر سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فائنینشلی گروتھ کیا ہے، ہمارا پروفٹ کیا ہے اس کے اندر، اور جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. کتنے لوگ اس پورے سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں پلیز. مطلب کچھ لوگ مان کے چلو کوئی 10% میرے خیال سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، باقی 80 to 90% حضرات ایسے ہیں جن کو ابھی تک اس سسٹم کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکے ہوئے. دیکھیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کروں. ہم لوگ ڈیجیٹلائز نہیں کر پائیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بعد میں بھی ایک آن لائن ویبینار رکھیں گے جس کے اندر یہ ہے کہ آسانی ہوگی، ہم باقاعدہ پراپر آپ کو اسکرین پہ دکھا سکیں گے کہ یہ umrahcommittee.com ہماری ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کے اندر آپ نے جا کے سمپلی اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے. اکاؤنٹ جیسے ہی آپ رجسٹر کرتے ہیں، اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو وہاں پر آپشن نظر آتا ہے بیکم اے پارٹنر. اب جب آپ ہمارے پارٹنر بنتے ہیں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر ہم ڈیجیٹلائز آپ کو شو کر سکتے. اب جب آپ ہمارے پارٹنر بنتے ہیں تو شروع کے جو 10 ممبر ہیں آپ مجھے بتائیں جو نظام آپ نے ابھی تک دیکھا ہے، جو ابھی تک آپ نے سمجھا ہے تھوڑا بہت، اس کے اندر 10 لوگ رجسٹر کروانا یا 10 لوگ لے کر آنا یا 10 لوگ اپنے فیملی کے ہی کیوں نہ ہو، اپنے دوست ہو احباب، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سرکل کے اندر کم سے کم 50 لوگ جاننے والے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کے 50 لوگ جاننے والے ہیں، چاہے وہ رشتے دار ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، چاہے آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں. تو تقریباً لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کم سے کم 50 لوگ ہر بندے کو جانتے ہیں. آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کا فرینڈ سرکل ہے، آپ کا کالج ہے، آپ کا یونیورسٹی ہے، ہر بندہ کم سے کم 50 لوگوں کو تو جانتا ہے. تو دیکھو اپنا ایک مائنڈ سیٹ نہیں بنے گا کہ میں نے اس سسٹم کو لے کر آگے بڑھانا ہے، تب تک آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ کسی کو معلوم نہیں ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک دن کے اندر فیس بک کے اوپر 2 بلین یوزرز ڈیلی یوز کرتے ہیں فیس بک کو. 2 بلین 2 ارب لوگ روزانہ فیس بک کو یوز کرتے ہیں. ٹوٹل آبادی 7 ارب ہے پوری دنیا کی، 7 یا 8 ہے جو آنکڑے تو یہی بتاتے ہیں، باقی ریئل میں چلو اگر 9 ارب بھی ہے تو 2 ارب لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی سوشل میڈیا فیس بک انسٹاگرام لنکڈ ان یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ آن لائن پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا سوشل اکاؤنٹ بنا کر وہاں پر آپ اس کو پوسٹ کریں کہ ہمارے پاس عمرہ کمیٹی کا ایک نظام ہے، آپ وہاں ہمارے پوسٹ شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ آلریڈی جا چکے ہیں جیسے بھی تھوڑے دیر پہلے بھائی تھے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میرا نام کس طرح سے آیا، آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں وہاں پر. اور اس سے ہوگا کیا، آپ کو ڈائریکٹلی خود بخود لوگ اپروچ کریں گے آپ، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کتنے صلو علی الحبیب.
تو تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا تھوڑی سی آپ کی کنسنٹریشن چاہیے ہوگی کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی قرآن اندازی کا آغاز کریں گے اور قرآن اندازی بھی کریں گے اور بس 5 سے 10 منٹ میں آپ لوگوں کی مزید لوں گا. اس کے اندر میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ کس طریقے سے آپ اس کے اندر ہم لوگ ہماری ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے جو آسانی سے ہم لوگ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل اگر میں کہوں تو جو مڈل کلاس فیملیز ہیں آپ ان کو جا کے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ عمرہ کمیٹی کیا ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, کس طرح سے آپ کنفرم پکا کر سکتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ کمیٹی لگائی ہے تو 30 مہینوں کے اندر اندر ہر حال میں انشاءاللہ آپ کا نام آنے والا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایسی فیملیز آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آپ جانتے ہوں گے جو پیرنٹس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ہی عمرے پہ جائیں گے. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے مان کے چلے کوئی میاں بیوی اور ساتھ میں 2 بچے ہیں تو ان کی ہمیشہ خواہش یہی رہتی ہے, پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے 1 لاکھ ہو, 4 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, بٹ 5 لاکھ میں پوری فیملی نہیں جا سکتی ہے. تو ایسی فیملیز کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, 2 بندے ہیں, آپ عمرہ پہ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر آپ منتھلی کمیٹی لگا کر کے آپ پوری فیملی کو اپنے ساتھ ایک ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انڈیویجولز ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو جن کا کوئی خواب ہوتا ہے کہ بھائی میں نے عمرے پہ جانا ہے. ہمارے بزرگ حضرات ہیں, ہمارے والدین ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میری والدہ یا میرے والد نے عمرہ نہیں کیا بٹ وہ ان کی خواہش ہے عمرہ کرنے کی اور آپ کی بھی کوئی اتنی اچھی سورس آف انکم نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی گفٹ کریں اور ان کو لے کر جائیں. تو اس کیس میں آپ کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے کہ آپ منتھلی 5,000 روپے سے آپ اسٹارٹ کریں, اپنے والدین کا یا والد کا نام آپ ڈالیں اس کے اندر. اب اگر تو آپ دونوں ڈال سکتے ہیں والد اور والدہ کا, اگر آپ دونوں ڈال سکتے ہیں تو مہینے کا آپ نے 10,000 روپے دینا ہے. تو اگر اللہ نے چاہا آپ کا نام آئے گا تو آپ کو بہت اچھا ایک گفٹ ہوگا آپ کے والدین کے لیے جو شاید آپ کے والدین بھی سرپرائز ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے والدین کو بھی پتا ہوگا میرے بچے کی کمائی کتنی ہے, میرے بچے کی منتھلی آمدنی کتنی ہے. جب اس کو پتا ہوگا تو وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس کنڈیشن اور اس صورتحال کے مطابق ہم لوگ یہ عمرہ کمیٹی ہم لوگ عمرہ پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. بٹ ایسے میں جب آپ ان کو ایک سرپرائز گفٹ دیں گے تو آئی بلیو کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت ساری دعائیں بھی دیں گے اور ظاہری بات ہے جب وہ پھر مکہ میں حرم کے سامنے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے تو اس کا نام ہم کمیٹی میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا حق بھی نہیں بنتا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر جو آپ سے مارکیٹنگ کی بات کر رہے تھے اور اب ہماری قرآن اندازی کا سب سے اہم سلسلہ شروع ہو چکا ہے. گروپ 2 کی قرآن اندازی ہو رہی ہے, پرچیاں ڈل رہی ہیں. اچھا دوستوں سے گزارش ہے کہ کیمرے کے آگے نہ آئیں, ایک سائڈ سے آئیں, ایک سائڈ سے آئیں اور وہیں سے ڈال کے وہیں سے ریورس ہو جائیں. بس جی اسی سائڈ سے آئیں اور ادھر ہی سے پرچی ڈالیں اور آرام سے لائیو دکھاؤ پہلے رضوان بھائی رضوان ہمارے وہ ساتھی جو گننے میں بہت ماسٹر ہیں. افضل بھائی آگے ہیں, افضل بھائی. اچھا یہ پروگرام ہمارا لائیو جا رہا ہے اس وقت فیس بک اور یوٹیوب میں, تو وہ دوست جو ہمارے اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں, آؤٹ آف سٹی ہیں, وہ بھی ہمارا اس وقت لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں اور یہ قرآن اندازی بھی ہماری اس وقت لائیو جا رہی ہے. اور اس وقت دوستوں جو میرے لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں ابھی ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے گروپ 2 کی پرچیاں ڈل چکی ہیں. یہ گروپ 2 کی جتنی پرچی ڈل جاتی ہے اس کے بعد اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے, کاؤنٹنگ کے بعد قرآن اندازی کی جاتی ہے کیونکہ ہر مہینے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنی پرچی ہونی چاہیے. جب تک وہ کمپلیٹ پرچیاں نہیں ہوتی ہیں پرچی نہیں اٹھائی جاتی ہے. تھوڑا سا ٹائم اس پہ لگتا ہے لیکن یہ ہماری ٹرانسپیرنسی کی ایک نشانی ہے
کہ یہاں پہ کسی کی خاص پرچی نہیں اٹھائی جاتی ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں یار اس مہینے ہماری پرچی اٹھا دینا. ہم نے کہا آپ کی ساری پرچیاں ہم اٹھائیں گے, نام جس میں ہوگا وہی نکلے گا. 35. बेटा पीछे जाओ, ऐसे नहीं पीछे चलो, पीछे चले जाओ आपको लेके ہمارے ایک بہت اچھے لیڈر قاری جنید صاحب جو لگتا ہے کافی تھک چکے ہیں. قاری جنید صاحب آپ جتنے ایکٹیو ہیں سسٹم کے اندر شاید ہی کوئی ہوگا, لیکن آپ قرآن اندازی میں اتنے ایکٹیو کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ آپ اس سے زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے. تو آپ اپنی جی ماشاء اللہ 179 پرچیاں ہونی چاہیے تھی جو ہو چکی ہیں. 179 ہاں 79 اردو. اب انشاءاللہ پرچی اٹھائی جائے گی. جی ماشاءاللہ اس وقت ہمارے قاری ضمیر صاحب سی او کے والد صاحب بھی موجود ہیں, اور یہ ہمارا جو آسان عمری کمیٹی کا سلسلہ ہے وہ ان کے زیر سایہ ہے. ان کی دعاؤں ان کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی پہ کامیابی دے رہا ہے, اور ماشاءاللہ آج ان کے دست مبارک سے پرچی اٹھائی جائے گی. جی یہ جو ہے ابھی کمیٹیوں کو پہلے پرچیوں کو مکس کیا جاتا ہے, اوپر نیچے آگے پیچھے, تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ کوئی مخصوص پرچی. جی بالکل قاری صاحب صحیح فرمایا آپ نے, ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا چھوٹا کارندہ جو ہے وہ پرچی والا بچہ کہلاتا ہے. یہ فیصلے فرماتا ہے سب کے. 153 گروپ 2 دکھا دو. کمیٹی نمبر 153 153. کیا وہ خوش نصیب موجود ہے اس وقت؟ نہیں ہے. چلے جی, وہ ہمارا لائیو سیشن دیکھ رہا ہوگا جس کی یہ کمیٹی ہے 153, ان کو بہت بہت مبارک ہو آسان عمرہ کمیٹی کی جانب سے. ان کا ماشاءاللہ قرآن اندازی میں نام آ چکا ہے, اور انشاءاللہ محرم میں ان کی روانگی ہوگی. بتا دیں کہ جس کا بھی نام نکلا اچھا, اب تک شعبان سے لے کے جو آج ہماری شوال چل رہا ہے, اس میں جن کی پرچیاں ہر مہینے جو ان مہینوں میں نام آئے ان کے, تو ان کو انشاءاللہ محرم سے سفر کے درمیان میں ہم عمرے پہ بھیج دیں گے. اور اس وقت گروپ 3 کی پرچیاں ڈل رہی ہیں. جی ماشاءاللہ ساؤنڈ والے کے لیے بہت ساری دعائیں, آواز کھل کے آ رہی ہے, آخر میں آئیے. چلو دیر سے آئے درست آئے. گروپ جی جی بالکل, یہ گروپ 3 کی پرچیاں ڈل رہی ہیں اس وقت. اور نعمانی صاحب کون سی قرآن اندازی ہے گروپ 3 کی؟ ماشاءاللہ 10ویں قرآن اندازی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں جو پرچی ہونی چاہیے وہ 190 ہونی چاہیے. جی ہاں, تو پرچیاں ڈل گئی ہیں. اب اس کو ریکاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد مکس کیا جائے گا. دین 191. اچھا جی جی, اچھا فگر تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بتانے میں, بائنڈ نہیں کرنا ہے. آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے آسان عمرہ کمیٹی کو جوائن کیا؟ وزن ہاتھ کھڑے کریں گے جو کمیٹی کے ممبر ہیں آلریڈی. ذرا کیمرے والے ذرا موو کریں اور ایک دفعہ پھر میرے اصرار پر ہاتھ کھڑا کریں تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے اتنے ممبر موجود ہیں جو آسان عمرہ کمیٹی کو لے کے چلے. ماشاءاللہ. تو آپ اگلے مہینے اپنے ساتھ ایک اور بندے کو ممبر بنا کے لائیں گے.
ताकि हमें डबल कुर्सियां लगानी पड़े। ये हाथ 2 होने चाहिए अगले महीने। क्या ख्याल है, ये 2 होंगे? इसलिए हाथ खड़ा करें भाई, कम से कम हर बंदा अपने साथ एक बंदा लाए, तो उससे फायदा ये होगा कि जब वो उम्रे पे जाएगा तो पूरा सवाब उसको मिलेगा, और कंपनी भी। जी सीओ साहब कुछ फरमाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मिला दूं कि यहाँ जो मैरिड हैं वो हाथ खड़ा करें जरा। ये माशाल्लाह 110% लोग यहाँ हाथ उठा के खड़े हैं। तो भाई आप अकेले क्यों जा रहे हो, अपनी बेगम को भी साथ लेके जाओ ना। तो इसलिए उसकी लाजमी ज्वाइनिंग करवाएं, और अगर हो सके तो अपने सास ससुर की भी लाजमी और माँ बाप की भी लाजमी यहाँ जो है कमेटी लगवाएं। क्या बात है जी, फार्मूला अच्छा दे दिया कारी साहब ने। क्योंकि आप जब आपकी निकलेगी ना, ये हो चुका है कि जब शोहर की निकल जाती है तो फिर भाभी बीवी बोलती मुझे क्यों लेके नहीं जा रहे हो, तो फिर यही होता है। लाई हुई है ना, फिर शोहर बेचारा पैकेज लेना पड़ता है उसको, क्योंकि हम फिर उसको कमेटी में नहीं लेते। जी जी जी, वो शुजाउद्दीन साहब को यही हुआ था। एक हमारे मेंबर थे, शुजाउद्दीन साहब थे नहीं हैं तो उनकी कुरानदाजी में नाम निकल गया। अब जब उनको भेजने का टाइम आया तो उनकी बेगम ने कहा हम भी जाएंगे, तो कहा तुम्हारा तो नाम ही नहीं डाला था। बोले मुझको नहीं पता, वरना तुम भी नहीं जाओगे। तो बेचारे ने फिर उनका पैकेज लिया। अच्छा, हमारा होता ये कि जो मेंबर उम्रा कमेटी में, उसको उम्रा कमेटी का पैकेज मिलता है। अब अगर वो अपने साथ किसी को ऐड करना चाहता है, जी माशाल्लाह 191 पर्चियां पूरी हो गई हैं, और माशाल्लाह ये दोबारा से डलकर इसको दोबारा से मिक्स किया जाएगा और फिर एक पर्ची उठा ली जाएगी। ग्रुप 3 की ये कुरानदाजी हो रही है, जो लाइव देख रहे हैं हमारे दोस्त, ये मिक्स किया जा रहा है इसको, और उसके बाद पर्ची उठाई जाएगी। तो बेहतर यही है दोस्तों कि अपनी वाइफ का नाम भी डाल लें, वरना बाद में तो उनको लेके जाना ही पड़ेगा मेरे भाई। उस वक्त पैकेज आपको मिलेगा 2 लाख से ऊपर का भाभी का, तो ये वाला ज्यादा आसान है यार, 1.5 लाख रुपए वाला। तो इसको अवेल करें, और पहली फुर्सत में अपना और अपनी वाइफ का या अपनी वालिद का या अपनी वालदा का लाजमी नाम डलवाएं। माशाल्लाह 166 ग्रुप 3 क्या मेंबर मौजूद है? 166 का ग्रुप 3 मेरे ख्याल से वो भी नहीं है। चले जी, अल्लाह ताला उनको भी उम्रे पे ले जाना नसीब फरमाए, और उनको बहुत बहुत मुबारक है आसान उम्रा कमेटी की जानिब से कि उनका इस माह की कुरानदाजी में नाम आया, और अब वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर उन्होंने पासपोर्ट नहीं बनाया है तो पासपोर्ट के लिए अब अप्लाई कर दें। बाकी जो खरीदारी होती है एहराम की और जो दीगर लवाजमात चीज़ें, उसकी तैयारी करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा टाइम मिल चुका है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो सबसे बड़ा प्रोसेस आता है ना, पेचीदा मसला वो पासपोर्ट का ही आता है। तो पासपोर्ट के लिए जिनका आज नाम निकला है वो कल या पीर को पासपोर्ट ऑफिस लाजमी चले जाएं, क्योंकि नॉर्मली 1 से 2 महीने आजकल पासपोर्ट को लग रहे हैं बनने में। तो अब जनाब हमारे ग्रुप 4 की कुरानदाजी होना चाहती है। ये मुल्तान शरीफ के नंबर डल रहे हैं ग्रुप 4 के, ठीक है ना, उनका मैं वकील हूँ इस वक्त, तो ये नंबर डल रहे हैं, इसकी वीडियो बना के उनको भेज देंगे, ठीक है जी। मुल्तान शरीफ के जो हमारे साथी हैं ग्रुप 4 के, उनके मैं नंबर डाल रहा हूँ कुरानदाजी में। तो दोस्तों आपने ये जो बात की है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि ये उम्रा कमेटी सिर्फ कराची में काम नहीं कर रही है। इसके मेंबर सिर्फ कराची के नहीं हैं, इसके मेंबर पूरे पाकिस्तान से हैं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री के भी हैं, सऊदीया से भी हैं, और इटली से भी हैं। हमारे कुछ मेंबर हैं इसके अंदर, और लाहौर साइड, मुल्तान की साइड बेशुमार हैं, और हमारे फ्रेंचाइज भी हर शहर में खुलना शुरू हो चुके हैं इस वक्त। दानियाल भाई जरा हमें फ्रेंचाइज के बारे में बताएं कि अब तक हमारे फ्रेंचाइज किन किन इलाकों में खुल चुके हैं। हमारे यहाँ एक सक्खर से तशरीफ़ लाए हैं, और जिन्होंने वेबसाइट के थ्रू हमारी आसान उम्रा कमेटी को ज्वाइन किया है, जनाब फिदा हुसैन साहब, ज़रा इधर तशरीफ़ लाइएगा। माशाल्लाह ये सक्खर से तशरीफ़ लाए हैं, और इन्होंने वेबसाइट के थ्रू हमारी जो आसान उम्रा कमेटी की जो वेबसाइट है umrakcommittee.com, और आप अगर गूगल पे लिखेंगे आसान उम्रा कमेटी या उम्रा कमेटी भी लिखेंगे तो इंशाल्लाह वही पेज आएगा। तो ये हमारे फिदा हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या
कैसा आप फील कर रहे हैं? माशाल्लाह जबरदस्त। कैसा आप देख रहे हैं? कैसे आपको ये लिंक मिला, कहाँ से आपको ये? फेसबुक पे मैंने देखा था। आप स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए? जी जी, सखर से आया हूँ। अल्लाह करे आपका ही नाम निकल आए भाई, आप दुआ करें। अगर नसीब होगा तो इंशाल्लाह पहले आपकी हाजिरी हुई है उम्रे पे? पहले आप गए लास्ट टाइम कब गए? 2019 में किया था। माशाल्लाह इनकी हाजिरी हो चुकी है और भी आपकी तमन्ना है, इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह, तशरीफ रखें, मेहरबानी। दरूद शरीफ की कसरत करते रहें भाइयों, हो सकता है आपका ही नंबर निकल आए। माशाल्लाह हम वेलकम कहते हैं फिदा हुसैन साहब। जी, आसान उम्रा कमेटी की जानिब से फिदा हुसैन साहब के लिए बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद। और बहुत बड़ी बात है कि ये सक्खर से हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए तशरीफ लाए, वरना हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो पीछे ही रहते हैं और वो नहीं आए। तो जिनके अंदर तड़प होती है ना, फिर अल्लाह उन्हीं को पर्चियां भी उनकी निकालता है। माशाल्लाह कारी से फरमा रहे हैं कि यूके से 3 कमेटियां डल चुकी हैं हमारे पास, माशाल्लाह। तो ये काम अब फैलता जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे फैल रहा है। सिर्फ आपकी कमी है कि आपने अपना हिस्सा इसमें कितना डाला है। अगर अब तक नहीं डाला है, 1 डाला है, तो उसको 1 से बढ़कर 10 पे ले आए। माशाल्लाह पर्चियां गिन गई हैं, जा चुकी हैं और रिकाउंटिंग की जा रही है इंशाअल्लाह। माशाल्लाह इस दफा गिनने वाले बंदे अच्छे हैं। पहली दफा में परफेक्ट नंबर आ रहा है। अच्छा, इसमें कितनी पर्चियां होनी चाहिए थी फिरोज नवानी साहब? 196 होनी चाहिए थी। ग्रुप 4 की कुरानदाजी हो रही है, 5वीं, ग्रुप 5 की, 4 की 5वीं कुरानदाजी है ना। असल में इतने ग्रुप हो गए कि नंबर भी याद नहीं होता कि इस वक्त कौन से महीने की कौन सी कुरानदाजी चल रही है, किस ग्रुप की। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमें यहाँ पे अपने बनाना पड़ेगा लिस्ट, वो हम देख के बोलेंगे भाई इस वक्त क्या है ना, क्योंकि अब मुश्किल हो रही है उसको याद रखना। चलो जी, पर्चियां भी डल गई, रिमिक्स किया जा रहा है और उसके बाद उस खुश नसीब का नाम निकलेगा जिसकी ऊपर से हाजिरी हो चुकी है। एक फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी होती है पर्ची की शक्ल में, बुलावा तो ऊपर से ही होता है। ग्रुप 4 कमेटी नंबर 184, क्या ग्रुप 4 का 184 मेंबर मौजूद है? अच्छा, ये हाँ रजिस्टर में देखना होगा। बहरहाल माशाल्लाह हमारे ग्रुप 4 की भी कुरानदाजी हो गई जी, और ये ग्रुप 4 के 184 वाले मेंबर को बहुत बहुत मुबारक हो आसान उम्रा कमेटी की जानिब से कि आपकी पर्ची निकल गई और इंशाअल्लाह अब आप भी मुहर्रम या सफर में उम्रे करने की साधना करेंगे। और अब हमारे आखिरी ग्रुप 5 की पर्चियां डलेंगी जिसकी आज दूसरी कुरानदाजी है। अच्छा, कुरानदाजी के बाद तमाम दोस्त सब्र और तहम्मुल के साथ बैठिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम गजा के शोहदा और माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान शरीफ से हमारे मोहम्मद असद सईद, ग्रुप 4 और कमेटी है 184, चौथे ग्रुप में इनका नंबर निकला है। मैं हमारी सबकी तरफ से, एहलियाने कराची की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो जमील भाई, और मैं जनाब असद सईद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह। और मुल्तान की हमारी टीम जनाब कामरान कादरी साहब और हमारे फ़हीम अत्तारी साहब, इनको और शाहिद भाई को वेलकम कहते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। अब ये पांचवें ग्रुप की कुरानदाजी होने जा रही है। एक मिनट, और ये मुल्तान के हमारे जितने भी मेंबर हैं उनकी ये पर्चियां डल रही हैं और ये जमील कादरी साहब दिखा रहे हैं बाकायदा, और ये सब दोस्तों को इंशाल्लाह ये शो ऑफ करा देंगे और ये पूरी वीडियो सेंड कर दी जाएगी उन लीडरों को कि ये आप लोगों की पर्ची डली, क्योंकि लोगों का इतराज होता है पता नहीं हमारी पर्ची डाली है या नहीं डाली है। तो आप यकीन करें ये
آپ کو ہم نے جواب نہیں دینا ہے, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. شفاف طریقے سے الحمدللہ ہمارا کام ہے. ہمیں تو یار بھیجنا ہی ہے نا عمرے پہ, اور سب نے ہی جانا ہے انشاءاللہ عمرے پہ. اور آپ کے ساتھ تو آپ یہ کبھی بھی دل میں نہ لے کر آیا کریں کہ پتہ نہیں ہماری پرچی ڈلی ہے یا نہیں ڈلی. ہمارے جمیل قادری صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں, ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا کریں. اور یہ جتنے بھی ہمارے ملتان کے اور دوسرے دیگر شہروں سے ہمارے لیڈر ہیں, ان کے ماشاءاللہ یہ کہاں ڈالنی ہے, یہ ادھر سے آ کے شیشے کے باکس میں ڈالنی ہے بھائی, جیب میں نہیں ڈال لینا بھائی. پہلے ایک ہمارے ساتھی نے جیب میں ہی ڈالی ہوئی تھی اور ہم ڈھونڈتے ہی رہ گئے وہ پرچیاں. غلام نبی بھائی ایسا بھی ہو چکا ہے. ابھی وہ ساتھی نے بولا پرچی دے کے گئے کے بیٹھے میں, خان صاحب وہ جیب میں پرچی رکھ کے بیٹھے. بولا ہمیں یہ تھوڑی بولا تھا, یہ جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ مہربانی راشد بھائی کی, انہیں یاد آ گیا کہ یہ باکس میں ڈالنی ہے. پھر سزا بڑھ جائے گی. پھر گن دوسرے ممبر کی نکلی ہے. جی جی ماشاءاللہ. یہ چوتھے گروپ میں دوسری کمیٹی ہے جو ملتان شریف کی نکلی ہے, اور ان کے جو وہاں پر لیڈر ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں وہاں پہ ہمارے وہ فہیم اتاری بھائی ہیں, اور ان کے یہ ممبرز ہیں جن کی یہ دوسری کمیٹی ملتان شریف کی نکلی ہے. ملتان والے چھا گئے بھائی, ملتان والے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. ابھی ہمارے قاری صاحب اور دانیال بھائی اور جمیل بھائی کا ایک وزٹ تھا ملتان میں, ماشاءاللہ کامیاب دورہ رہا. اور پرچیاں ڈل چکی ہیں جناب گروپ 5 کی. اور جو ہمارے لائیو دوست دیکھ رہے ہیں جی جی, ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گروپ 5 کی 5ویں گروپ کی آج دوسری قرآن اندازی ہو رہی ہے, اور جو پرچیاں ہوں گی انشاءاللہ وہ 199 ہوں گی اس ٹائم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آج تو بھائی آج تو ہر شاٹ جو ہے چھکا ہی ہو رہا ہے. 199 ہونی چاہیے تھی, 199 اور 199 ہو گئی. یعنی اب سب جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ پرچی جیب میں نہیں رکھنی ہے بھائی, پرچی پہنچانی ہے. ہاں تجربہ کام دیتا ہے. شاہد بھائی تجربہ 2.5 سال کا. تو جناب آئے ہمارے گروپ 5 کی. جی کون سے گروپ میں؟ گروپ 3 میں جو 166 ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. اس ممبر کو میں کہوں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. اور یہ ہماری شاہ جلال صاحب, یہ زبیر بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارے ایک منٹ یہ کیمرے میں دیکھیں بیٹا, ادھر قریب کریں, زوم کریں. ماشاءاللہ جی گروپ 5 کی دوسری قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے. $147 147 گروپ 5.
145 147 اچھا 147 ماشاء اللہ ہمارے کیمرے میں موجود عبد الرحمان صاحب کی ملک منور صاحب موجود ہیں؟ آ جائے بھائی ملک صاحب ماشاء اللہ. اچھا انہوں نے آج بھی اپنی ماشاء اللہ ایک نئی انٹری کروائی تھی ماشاء اللہ. بھائی کہتے ہیں نا جو جستجو کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی کو بلاتا ہے. ماشاء اللہ جی ملک صاحب اسٹیج پہ آئے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے نئے گروپ میں. ملک صاحب آپ کی کب یہ کمیٹی ڈلی ہے یہ ذرا بتائیں. تیسرا ہاں دوسرا میں. ہماری تو دوسری قرآن اندازی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے تیسری بھر دی. ہاں جی دوسری. کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی. سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ ایمانداری سے دروشی پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درود پاک کی برکت سے دیکھو آپ کا نام نکلا. آپ جب بھی وہاں حاضری دیں گے میرے لیے اور پورے ٹیم کے لیے اور خاص طور امت مسلمہ کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا. تمام دوست تشریف رکھیں انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے. اس کے بعد لنگر عام ہوگا. کوئی بھی دوست لنگر کھائے بغیر نہ جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. پروردگار عالم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں اے مالک ہماری مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے. ان کی قبروں کو جنت بنا دے. ان کے کفن کو جنت کے بستر میں تبدیل فرما دے. حد نگاہ تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دے. ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. کل بروز محشر جب اٹھیں تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دینا. پلے صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ انہیں گزارنا. اے مالک یا ارحم الراحمین سارے جہان کو بنانے والے پالنے والے ساری مخلوق کے خالق سارے جہان کے مالک تجھ سے التجا ہے. اے اللہ تو واقف ہے تو جانتا ہے فلسطین میں جو اس وقت حال مسلمانوں کا ہوا ہے. اے اللہ ہمارے بوڑھے پریشان ہیں ہمارے جوان زخمی ہیں ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے ہماری بہنوں کے سروں سے چادر کھینچی جا رہی ہے. اے اللہ ہمارے ان مسلمانوں کے حالت زار پر رحم فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ غیب سے مدد فرما دے. الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. پروردگار ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ کوئی تو صلاح الدین ایوبی آ جائے. اے اللہ کوئی تو خالد بن زیاد آ جائے. اے اللہ الہ العالمین امت مسلمہ کے حکمرانوں میں غیرت عطا فرما دے. الہ العالمین امت مسلمہ کے حکمرانوں میں غیرت عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی تو مسلمان کھڑا ہو جائے. الہ العالمین مسلمان حکمرانوں کے دل میں اسلام کی محبت عطا فرما. اے اللہ یہ دین بڑا پیارا ہے
جب یہ مکے سے مدینہ پہنچا، مدینے سے سارے جہان میں یہ پہنچا، اس کا جھنڈا پورے جہان میں لہرا رہا تھا۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی طرف آن لگا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ مالک ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے قرآن چھوڑا، تیرے محبوب کے دامن کو چھوڑا تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، دنیا کے جس حصے میں